السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سبق کی طرف۔ ادغام کی ڈیفینیشن پہلی لائن میں لکھی ہوئی ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے مشدد پڑھنا۔ جب دو حرف اکٹھے ہو جائیں گے تو ان پر شد آ جائے گی، جیسا کہ نیچے مثالوں سے واضح ہے، تو اس کو بولتے ہیں ادغام۔ تو اس کے لیے آپ کو 6 حرف یاد کرنے پڑیں گے۔ جو یرملون دوسری لائن میں جو لفظ لکھا ہوا ہے ان کے اندر وہ جمع ہے 6 حرف۔ دیکھیے پہلا حرف ہے یا، را، میم، لام، واو اور نون۔ یہ 6 حرف یرملون ہی ان کا نام ہے اور اسی لفظ کے اندر ان کو جمع کیا ہوا ہے۔ یہ آپ زبانی یاد کر لیں، رٹا لگا لیں۔ تو نون ساکن اور نون تنوین کے بعد، جو پہلے بھی ہم نے بات پڑھی ہے، نون ساکن اور نون تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یہ ایک ہی چیز ہیں تقریباً آواز کے اعتبار سے۔ تو یہ 6 حرف جب ان کے بعد آ جائیں تو پھر ادغام ہوتا ہے، یعنی وہ نون ساکن کے نون کو یا تنوین کے نون کو ان حروف میں داخل کر کے پڑھتے ہیں۔ ان حروف میں داخل کر کے پڑھتے ہیں۔ نیچے آپ تختی میں دیکھیں گے وہ نون ساکن کے بعد یا آئی ہوئی ہے، نون ساکن کے بعد واو، نون ساکن کے بعد میم، نون ساکن کے بعد نون۔ تو یہ سارے حرف جب بھی یرملون آ جائیں تو ان کو ان کے اندر داخل کر کے پڑھتے ہیں۔ ایک یہ بات اس میں سمجھنے والی، یاد کرنے والی ہے۔ دوسری بات ہے غنّے کی۔ غنّہ، ان میں سے جو 2 حرف ہیں لام اور را اور لام، ان 2 پر غنّہ نہیں ہوتا، جو باقی 4 ہیں ان پر غنّہ ہوتا ہے۔ غنّے کا مطلب آواز کو ناک میں لے جا کر پڑھتے ہیں۔ دیکھیے پہلی لائن میں 4 حرفوں کی مثال ہے، من یقل، میوں و میوں، نون کو واو میں داخل بھی کر دیا اور ساتھ غنّہ بھی کرنا ہے، میوں وال، میم مال، من نعم، یہ غنّہ کرنا ہے۔ جبکہ آگے دوسری لائن میں پہلے 2 حرف لام اور را ہیں نیچے، تو ان میں غنّہ نہیں کریں گے، نون کو شامل تو کریں گے لیکن غنّہ نہیں کریں گے۔ الیس، ایسے نہیں پڑھیں گے، الیس، اور آگے نون کے بعد را ہے، نون کو را میں داخل تو کریں گے لیکن ناک میں آواز نہیں لے جائیں گے، غنّہ نہیں کریں گے۔ مر ربک، مر رب، مر، ایسے نہیں ہوگا۔ جبکہ جو باقی 4 ہے یا میم واو نون، ان میں غنّہ ہوگا، جن کی مثال پہلی لائن میں لکھی ہوئی ہے۔ اس پوری تختی کے اندر اسی طرح کی مثالیں دی ہوئی ہیں۔ یہ تھا نون کا ادغام، اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے میم کا ادغام۔ میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو پھر اس میں ادغام بھی ہوتا ہے اور غنّہ بھی ہوتا ہے۔ وہ آخری 2 لائنوں کے اندر یہ مثال دی ہے، وہ بالکل آسان ہے۔ میم ساکن کے بعد میم تب ادغام ہوتا ہے اور غنّے کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ نون ساکن کے بعد یرملون آ جائیں تو ادغام ہوتا ہے لیکن لام را پر غنّہ نہیں ہوتا، باقی 4 پر غنّہ ہوتا ہے۔